بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں تو کھائے گا کہاں سے؟ مقصد قرآن مجید پڑھانے کا یہ نہیں ہے کہ بچہ کیا کمائے گا، معاشرے میں کیسا رہے گا، کیا کھائے گا۔ دیکھیں، دنیاوی تعلیم کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس کے پاس ڈگری آئے گی، یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر بنے گا، یہ وکیل بنے گا۔ یہ دنیاوی تعلیم کا مقصد ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ دنیاوی تعلیم ہوگی، جتنی زیادہ ڈگریاں ہوں گی، اتنا زیادہ وہ کمائے گا، اتنا ہی زیادہ معاشرے میں اس کا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ لیکن حافظ قرآن بنانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ اس نے کمانا کیا ہے، اس نے کھانا کیا ہے، اس نے کرنا کیا ہے۔ حافظ قرآن بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے، یہ بچہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یہ بچہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، کہ یہ وہ بچہ ہوگا کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ پڑھ پڑھ کر ہمیں بخشے گا، یہ پڑھ پڑھ کر ہمیں ایصال ثواب پہنچائے گا۔ یہ بچہ ہماری قبر پر آئے گا، ہماری قبر پر کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، ہماری قبر پر کھڑا ہو کر ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور جب ہم حاضر ہوں گے تو اس بچے کے سر پر جو ہے وہ تاج پہنایا جائے گا، بچے کے والدین کے سر پر تاج پہنایا جائے گا، اور اس کے قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک بخشش فرمائیں گے، اور خاندان میں سے 10 ایسے لوگ کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اصل مقصد ہماری آخرت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ہم حافظ قرآن بنائیں گے تو بچہ کمائے گا کہاں سے، یہ کیا کرے گا۔ نہیں، یہ سوچ نکال دیں، یہ ذہن سے سوچ آج کے بعد نکال دیں، بلکہ ہمارا مقصد صرف آخرت ہے، ہمارا مقصد صرف آخرت کا سرمایہ ہے، اور آخرت کی وہ زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے جس میں موت نہیں ہے۔ تو ہمیں وہ سرمایہ جمع کرنا چاہیے یا دنیا کا سرمایہ جمع کرنا چاہیے، فیصلہ آپ کر لیں۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں کہ جو ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ بنے، وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے، وہ زندگی کہ جس میں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ بچہ ہمارے لیے قیامت میں کام آئے گا۔ تو اس لیے دنیا کا ذہن سے نکال دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا بچہ کیا اسکول نہیں پڑھ سکتا؟ کیا انجینئر نہیں بن سکتا؟ کیا ڈاکٹر نہیں بن سکتا؟ کیا جج نہیں بن سکتا؟ کیا وکیل نہیں بن سکتا؟ کیا ہمارے سید حافظ منیر صاحب حافظ نہیں ہیں؟ اس وقت وہ قوم کے جرنل نہیں ہیں؟ اور سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں جو حافظ قرآن ہیں اور دنیا کے لیے ایک بہترین مثال ہیں۔ اس لیے حافظ قرآن جب مدرسے سے پڑھ کر نکلتا ہے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اس کا ذہن کھل جاتا ہے۔ ہم نے ایسے بچے دیکھے ہیں جب بولتے ہیں تو بول نہیں سکتے، توتلا بولتے ہیں، اور جب وہ قرآن پڑھتے ہیں اللہ اکبر، مجال ہے کہ کہیں اٹک جائیں۔ یہ معجزہ ہے قرآن مجید کا۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو شوق سے، دل سے، جذبے سے اپنے بچوں کو بہترین حافظ قرآن بنائیں۔